ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی انہوں نے چلنے کا کہا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیماری کا کہہ کر رک گئے، اور پیچھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے جو بت رکھے ہوئے تھے ان سب کو کاٹ دیا۔ واپس آئے ہیں تو جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو ہمارے خداؤں کے ساتھ، بتوں کے ساتھ کسی نے اس طرح کا عمل کیا، تو ظاہری بات ہے سب سے پہلی نظر ان کی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ گئی، تو انہوں نے کہا انت فعلت بہذا آلہتنا یا ابراہیم، ہمارے الہ کے ساتھ تم نے یہ عمل کیا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم، یہ جو بڑا ہے اسی نے کیا ہوگا۔ یہ بل فعلہ کبیرہم کو بعض لوگ کہتے ہیں یہ توریہ ہے، بسا اوقات مصلحت کے لیے اس طرح کی بات کرنا اس کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو گہرائی میں دیکھ لیا جائے تو بل فعلہ کبیرہم کا مطلب ہے کہ اس سب کا ذمہ دار یہ بڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ جدھر بڑا ہوتا ہے وہاں کے سارے معاملات کا ذمہ دار وہی ہوتا ہے۔ تو جس کو تم خدا سمجھتے ہو اور بڑا خدا سمجھتے ہو، بڑا معبود سمجھتے ہو، تو ان کے ہوتے ہوئے چھوٹے چھوٹے معبودان کے سر کا کٹ جانا، یہ تو بڑی جو ہے نا وہ حیرت والی بات ہے۔ یہ ذمہ دار ہے۔ جب انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ بات تو انہوں نے بڑی عجیب کہہ دی کہ اس کو ذمہ دار ٹھہرایا، اس سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ یہ بول تو سکتا نہیں ہے، اور یہ بول تو سکتے نہیں ہے کہ یہ ہمیں جواب دے۔ یہ قرآن جو کہتا ہے کہ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر انہوں نے اپنے سر جھکائے لیے، لاجواب ہو گئے۔ لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، تم جانتے ہو کہ بھئی یہ تو بولتے نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اب موقع ملا دعوت کا۔ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تمہارے اوپر جو ہے نا وہ حیرت ہو، اف ہو، تف ہو کہ تم ایسے جو ہے نا کی عبادت کر رہے ہو کہ جو نہ تمہیں نفع دیتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، بلکہ ایون اپنے سے بھی نقصان کو جو ہے نا ہٹا نہیں سکتے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا، پھر حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے اولاد دی، یعقوب بنافلہ۔ یہ قرآن کی وہ آیت ہے کہ جہاں پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ذبیح اللہ ہے۔ یہودیوں کا تصور یہ ہے کہ اسماعیل ذبیح اللہ نہیں ہے، بلکہ اسماعیل یہ اسحاق ذبیح اللہ ہے، یعنی اسحاق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ ایک اعزاز ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے اسحاق دیا، اور وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور پھر ان کو بتایا کہ بھئی اس اسحاق کے بعد تمہیں یعقوب بھی ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسحاق کی پیدائش کے وقت بتا دیا کہ اس کا ایک بیٹا یعقوب پیدا ہوگا۔ پھر اللہ 10 سال کی عمر میں کہتے ہیں اس کو ذبح کرو۔ امتحان تو نہ ہوا نا، امتحان تو تب ہوتا کہ پہلے اللہ کا اس طرح کا وعدہ نہ ہوتا، جیسے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پورا قرآن چاند مارے، کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپنے میں یا چھوٹے میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہو کہ اس کو نبی بنانا ہے۔ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نبوت کا بھی وعدہ ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بچوں کی پیدائش کا بھی ہے۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح نہیں ہے جب پہلے سے وعدہ نہیں، اللہ نے فرمایا ذبح کرو۔ اب ذبح جب کرنے لگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جگہ مینڈا ذبح کرایا۔ پھر آگے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جو ہے نا معجزات دیے تھے۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ کہ ان کے ساتھ ہم نے پہاڑوں کو مسخر کیا تھا، ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، پرندوں کو مسخر کیا تھا، اور ان کو زرع بنانے کا جو ہے نا وہ فن سکھایا تھا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کے بیٹے ہیں، ان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کیا تھا، اور وہ ہوا انہی کے جو ہے نا حکم سے جہاں وہ لے کے جانا چاہتے تھے جو ہے نا چلاتے تھے۔ یہ جو ہے نا سارے پھر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرنے کے بعد اب آگے جو ہے نا وہ یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون، کہ وہ ہر بلندی سے
پھسلتے ہوئے پدکتے ہوئے، جیسے یہ مینڈک پدک کے آتا ہے اسی طرح یہ بھی پدک کے، کیونکہ چھوٹے ہوں گے بڑے نہیں ہوں گے، یہ جو ہے نا آئیں گے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، اور وہ ساری دنیا کے لوگ، پانی، ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہڑپ کر جائیں گے دنیا میں۔ جب سارے ختم کر کے صرف طور پر جو گنے چنے مسلمان رہ جائیں گے، یہ پھر کہیں گے کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بھئی یہ کہیں گے دنیا والوں کو تو ختم کیا، اب آؤ ہم کیا کرتے ہیں، آخرت جو آسمان والوں سے لڑتے ہیں۔ یہ اوپر تیر پھینکیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ تیر اوپر سے خون سے یعنی رنگین نیچے آئے گا، یہ نیچے تالیاں بجائیں گے کہ ہم نے اوپر سے 1 2 3 4 بندے کیا کر دیے، مار دیے۔ پھر ان میں نعب کی بیماری آئے گی، یہ جو بکریوں میں آتی ہے، اور جو ہے نا وہ نعب کی بیماری سے وہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے جو ہے نا مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کہ اللہ اس بدبو سے تو جان چھڑا دے۔ پھر بارش ہوگی، اور بارش کی وجہ سے ساری زمین، انہوں نے جو تیر کمان اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، روایات میں آتا ہے، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کتنا عرصہ، 7 سال کا عرصہ مسلمان ایز اے ایندھن اسی کو جلائیں گے، بقایا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ جنا پھر آگے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے جنا مناظر کو بیان کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن مستعان علی ما تصفون۔ آگے سورۃ الحج ہے، سورہ حج یہ آدھی صورت مکی ہے آدھی مدنی ہے۔ مکہ میں نزول اس کی ابتدا ہوئی، اور مدینہ میں جا کر پھر اس کا جو ہے نا یہ اختتام، یعنی ہجرت کے بعد پھر یہ صورت اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس میں بنیادی طور پر 3-4 مضامین ہے۔ پہلا موضوع اس کا قیامت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ جو قیامت کا زلزلہ ہوگا نا وہ بہت خطرناک ہوگا۔ دیکھو گے لوگوں کے جیسے کوئی نشے میں ہو، حالانکہ کوئی نشے میں نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر یہ لوگ کیوں انکار کرتے ہیں دوبارہ بعثت پر، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ایک سسٹم کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں دکھائی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تمہیں مٹی سے، پھر اس کے بعد نطفے سے، نطفے کے بعد پھر لوتڑے سے، اور پھر جو ہے نا وہ جمے ہوئے خون سے، جو ہے نا خون کے لوتڑے سے، اور پھر آگے مضغۃ مخلقہ، ایک لوتڑا کہ جس میں جان ڈالی، کسی میں جان نہیں ڈالی، تاکہ تمہیں واضح کر کے بتا دے، پھر رحم میں رکھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کا حکم آیا تو نکالا بچہ بنا کر، اور پھر ایک ٹائم آیا جوان بنایا، پھر ان میں سے کچھ جوانی میں مر گئے، کچھ بڑھاپے تک پہنچ گئے، اور ارذل العمر لکھی لا یعلم، اس عمر تک پہنچ گئے کہ جیسے پہلے جو ہے نا بچے کی سمجھ نہیں ہوتی، اسی طرح اب یہ دوبارہ کیا ہو گئے، ناسمجھ۔ یہ اور اسی طرح زمین کو نہیں دیکھتے ہو، بالکل جو ہے نا اس میں نہ کوئی سبزہ ہوتا ہے نہ کوئی اور چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پانی برساتے ہیں، اور اس میں سبزہ بھی آتا ہے، پھر اگ بھی آتا ہے، پھر اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی جو ہے نا پیدا کریں گے۔ آگے پھر 2 گروہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں 2 ہی گروہ ہے، پہلے 6 گروہوں میں تقسیم کر کے کہ مومنین، مشرکین، یہود، نصارہ، صابی، مجوس، یہ 6 گروہ بتانے کے بعد آگے اللہ فرما رہے ھذان خصمان اختصموا، یہ دونوں اصل میں، یہ 6 اصل میں کیا ہے، 2 ہی گروہ ہے، ایک طرف یہ 5 ایک طرف۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے، کوئی یہ نہ سمجھنا کہ بھئی یہ یہود ہمارے قریب ہے، یہ نصارہ ہمارے قریب ہے یا وہ ہے، بلکہ کفر کیا ہے، ملت واحدہ ہے، اور یہ سب جو ہے نا مسلمانوں کے دشمن ہے۔ آگے پھر حج کے احکامات تفصیل سے بیان کیے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ بھئی آپ اعلان کریں تاکہ لوگ جو ہے نا اس بیت اللہ پرانے گھر کے طواف کے لیے آئے، اور جو ہے نا اس کا طواف کرے، اور اس میں کام کیا کرنا ہے، ایک تو یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا،
وطاہر بیتی للطائفین والعاکفین، اور پاک کرنا ہے میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعائر اللہ کی تعظیم کا حکم فرمایا کہ شعائر اللہ کی تعظیم کرو۔ شعائر اللہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو رب کے قریب، یعنی جس کو دیکھ کر وہ رب کے بندہ قریب چلا جائے، جس کو دیکھ کر رب کی یاد آ جائے، یہ شاعر اللہ ہے۔ چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ شے ہو، چاہے وہ کوئی چیز ہو، کتاب ہو، لیکن اس کو جیسے مسجد ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد حرام ہے، اسی طرح صفا مروا، اور اسی طرح انبیاء علیہم الصلاۃ ہے، اولیاء ہے، یہ شاعر اللہ ہے۔ ان کی تعظیم کرنا ضروری ہے، اور ان کی توہین کرنا یہ دائرہ اسلام سے بسا اوقات بندے کو خارج کر دیتی ہے۔ پھر آگے چونکہ حج میں قربانی کا بھی ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قربانی کا جانور تمہارے لیے ہم نے حلال کیا ہے، اور پھر اس کو ذبح کرو، خود بھی کھاؤ، فقیروں کو بھی کھلاؤ، لیکن اللہ کو تمہارا گوشت ووشت نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارا تقوی للہیت چاہیے۔ آگے یہ چونکہ جیسے میں نے کہا یہ مکہ سے سٹارٹ ہوئی تھی سورت، اور مدینہ میں چلتی رہی۔ یہ مدینہ میں جا کر جو پہلے اللہ تبارک و تعالی مکہ میں فاعفوا واصفحوا، معاف کرو درگزر کرو، معاف کرو درگزر کرو، معاف کرو درگزر کرو، اب اللہ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ادھر سے جہاد کی اجازت ملی۔ مدینہ میں جا کر یہ جہاد کی اجازت ملی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، بس اب ظلم کی انتہا ہو گئی، اب تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا نا حق، إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، کیا کہتے تھے؟ کسی کا نقصان کیا، کسی کا گھر اجاڑا، کسی کو گالی دی، کسی کو برا کہا، کچھ بھی نہیں کیا، ایک ہی جرم تھا ان کا، أن يقولوا ربنا اللہ، یہ ربنا اللہ کہتے تھے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات، اگر یہ جہاد کا سلسلہ نہ ہونا، یعنی بعض کو دفع نہ کرے، بعض کو ہٹائے نہ، بعض کو کسی برے کام سے روکے نہ، تو لہدمت صوامع وبیع وصلوات، تو یہ جتنی بھی خانقاہیں ہیں، کلیسا ہے، عبادت گاہیں ہیں، مسجدیں ہیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، سب مسمار کر دی جائیں گی، یعنی دنیا میں اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ گویا کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ چاہے کوئی بھی عبادت گاہ ہو، اس عبادت گاہ کی بقا کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑنا ہے۔ آگے پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی حقیقت بتا رہے ہیں کہ بھئی دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ دنیا کی حقیقت بتا دی ہے کہ یہ جو جن کو یہ پکارتے ہیں غیر اللہ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مثال غور سے سن لو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ تو اگر سارے جمع ہو کے ایک مکھی بھی بنانا چاہے تو وہ بھی نہیں بنا سکتے ہیں، اور مکی بنانا تو دور کی بات ہے، اگر مکی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو یہ اس سے چھین بھی نہیں سکتے ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ جو طالب ہے، جو مطالبہ کرنے والا ہے وہ بھی کمزور، اور جس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، یعنی جو خالق ہے، جو مخلوق ہے، غیر حقیقی کی بات نہیں کر رہا ہوں، دونوں کیا ہے؟ کمزور ہے۔ یہ سارا نظام اللہ کا چلتا ہے، اس لیے اے ایمان والو اللہ کے سامنے رکوع بھی کرو، سجدہ بھی کرو، عبادت بھی اسی کی کرو، اور اللہ ہی کے راستے میں جہاد کرو، جد و جہد کرو، حق جہادی بہترین جو جہاد کا طریقہ ہے، اور آپ نماز پڑھو، روزہ رکھو، فنعم المولا ونعم النصیر، اللہ تبارک و تعالی بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے۔ سورۃ المؤمنون، سورۃ المؤمنون میں یہ ابھی مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا 74واں نمبر ہے، 114 اس میں آیات ہے اور 6 اس میں رکوع ہے۔ سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 بنیادی صفات ذکر فرمائی ہے جو مسلمانوں میں پائی جانی چاہیے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ اس سورت کی پہلی 10 آیتوں میں جو باتیں ذکر کی گئی ہے، اگر کوئی وہ شخص وہ ساری باتیں اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔
اسی لیے اسی صورت کا نام سورہ مؤمنون۔ جو 10 باتیں ہیں یہاں ابتدا میں، جو بھی بندہ، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس کو اپنائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ پہلی کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں، جھکتے تو ہے لیکن دل سے جھکنے والے، خشوع کرنے والے۔ الذین هم عن اللغو معرضون، لغو کاموں سے اعراض، فضول کاموں کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ اور للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں، اپنے جو شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنے بیویوں کے اور ان کے کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں ہے۔ فإنہم غیر ملومین، کی یہ قابل ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس سے زیادتی کرے گا وہ زیادتی کرنے والا ہے۔ والذین هم لأمانات، امانتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ وعہدہم راعون، اور اپنے معاہدات کی رعایت رکھنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو کیا ہے وارث بنانے والے ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا وارث بنایا۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ جو نا صفات ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ مؤمنون ہے۔ اسی طرح نسائی کی روایت ہے، ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف کیسے تھے، تو اس کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مومنون کی 10 آیتیں تلاوت فرمائی کہ بھئی یہ پڑھ لے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ اوصاف۔ جیسے ایک اور روایت میں حضرت عائشہ سے پوچھا کسی نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اگر دیکھنے آپ نے تو کس کو پڑھے؟ قرآن۔ قرآن آپ کے کیا ہے؟ اخلاق۔ جو قرآن میں اللہ کا حکم آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من و عن اس پر کیا کیا؟ عمل کر کے امت کو دکھایا۔ سورت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انسان کو اس کی اصلیت کی طرف متوجہ کر کے اس بات پر غور و فکر کی دعوت دینا ہے کہ اس کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور بالآخر مرنے کے بعد جو زندگی آتی ہے اس میں انسان کا انجام کیا ہوگا۔ چنانچہ اس کے آخر سے پہلی آیات ہے، اس میں جب قیامت والے دن ہر بندہ نفسی نفسی کی کیفیت میں ہوگا، اور جس نے دنیا میں بڑی عیش کی زندگی گزاری ہوگی تو وہ کہے گا کہ دنیا میں ہم نے یومن او بعد یوم، کہ بھئی دن یا آدھا دن ہم گزار کے آئے ہیں۔ دنیاوی زندگی جو 70 75 100 سال کی ہے وہ بھی اتنی تھوڑی سی اس کو کیا کرے گی؟ لگے گی۔ پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک بہت سارے انبیاء کے واقعات اختصار کے ساتھ اس صورت میں ذکر کیے گئے ہیں، اور یہ ایک جھلک بتائی ہے کہ بھئی یہ لوگ کیا ہے؟ مومنون۔ اگر تم نے بھی مومن بننا ہے تو یہی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے، ان پر چلیں گے۔ تو آخری جو آیات ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کر رہے ہو کہ تمہیں اللہ نے ویسے ہی پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم اللہ کی طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ یعنی دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد وہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا، فَإِنَّهُ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، اس پر اس کے ساتھ اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اس لیے کہہ دو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، بخش دے، ہم پر رحم فرما، اور آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ آگے سورہ نور ہے، یہ مدنی صورت ہے، 102 اس میں آیات ہے۔ یہ اس صورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اپنی خواتین کو یہ پڑھایا کرے سورہ نور، کیونکہ سورہ نور میں خواتین کے لیے بہت ساری وہ ایسی چیزیں ہیں، احکامات ہے کہ جو سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ نور ہے، سورہ طلاق ہے، سورہ احزاب ہے، یہ ساری یہ خواتین کو پڑھنی چاہیے ترجمے کے ساتھ، تاکہ ان کا مقصد ان کو آئے اور اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے۔ اس میں بہت سارے احکامات ہیں، ان احکامات میں سب سے پہلا جو حکم ہے، کسی صورت کے بارے میں اللہ نے انزلناہا و فرضناہا یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اسے اتارا و فرضناہا اور
فرض بھی کیا۔ یہ پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی و فرضناہا کے الفاظ استعمال کرتے ہیں قرآن میں، اور اس میں ہم نے آیات بینات لعلکم تذکرون، زانی مرد اور عورت کی سزا بتائی ہے۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائے اگر زنا کر لے، لیکن اس معاملے میں ان کے ساتھ کوئی نرمی نہ کی جائے کہ نہیں ابھی بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ناسمجھ ہے، وہ غلطی سے ہو گیا، بس جو بھی ہو گیا۔ اچھا پھر یہ کوڑے، جیسے دنیائی کفر اس بارے میں بڑا جو ہے نا وہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ بھئی یہ 100 کوڑے، یہ کوئی اتنی بڑی سزا نہیں ہے، یہ جو ہے نا یہ 100 کوڑے ہیں، اور مارنے بھی ہڈی پر نہیں ہے، مارنے بھی کس پر ہے؟ گوشت پر ہے، ہڈی پہ مارنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس سے زیادہ یعنی یہ جگہ مارتے ہوئے یہ جگہ نظر نہیں آنی چاہیے، بس صرف یہ ہے کہ ایک عبرت ہے، ورنہ یہ اتنی بڑی سزا نہیں کہ جس کے لیے پھر اس کے جو ٹرم کنڈیشنز ہے، شرائط ہے، وہ بہت سخت ہے کہ بھئی 4 بندے گواہی دے دے، 4 بندے گواہی بھی بالکل وہ نقشہ، وہ فلم پوری جو ہے نا دیکھی ہو، بتائے جیسے ہو۔ مطلب ہے یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی بدبخت جو ہے نا فحاش آدمی بالکل کھلے عام چوک میں جا کر اس طرح کرے، تب جا کے وہ شرعی جو سارے شرائط ہے وہ پورے ہو سکتے ہیں، ورنہ گویا کہ اگر آپ گہرائی میں جائیں نا تو شریعت نے ایسے بندے کو بچانے کی کوشش کی ہے، اور جو بندہ اپنا منہ کھولتا ہے نا اس معاملے میں اس کو سزا دینے کی زیادہ کوشش کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر شرعی جو شرائط ہے وہ پورے نہیں ہوئے، اور کسی آدمی نے زنا کے بارے میں اپنی زبان کھولی ہے اور شرائط پورے نہیں ہوئے، 4 بندے پورے نہیں ہوئے، 3 تھے، یا وہ جو شرائط ہے وہ پورے نہیں ہوئے، تو پھر اس کو تو سزا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ جو بندہ ہے جنہوں نے اپنی زبان کھولی ہے ان کو کہا جائے گا ان کو لمبا کرو تاکہ ان کو تو 80 کوڑے مارے جائے، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر وہ رجم ہے، کیونکہ شادی کے بعد ظاہری بات ہے پھر وہ بڑا جرم ہے کہ بھئی ایک حلال جگہ ہے اس کے پاس۔ پھر اگر اس معاملے میں جب یہ حکم آیا تو ظاہری بات ہے بیوی کے ساتھ بھی کبھی کبھار ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ اب بندہ گھر میں آ کے اگر بیوی کے ساتھ اس طرح دیکھتا ہے تو وہ کیسے 3 بندے اور لے کے آئے گا اور کہے گا کہ آؤ دیکھو اس طرح ہو رہا ہے، اور اگر نہیں لے کے آتا ہے تو خاموش رہے، بے غیرتی ہے، اور اگر لے کے آتا ہے جو ہے نا بے عزتی اگر بولتا ہے اور ثابت نہیں کر پاتا، 4 گواہ اور نہیں لا سکتا تو کوڑے لگتے ہیں۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول کیا مطلب ہے، تو بڑا مشکل ہے، تو آپ نے فرمایا تھوڑا سا صبر کر لو، اللہ کا حکم آئے گا، کیونکہ جو شریعت کے احکامات ہوتے ہیں وہ لاجیکلی ہوتے ہیں۔ تو پھر آگے لعان کا حکم اترا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے تو اس صورت میں لعان کا حکم ہے، کوڑے مارنے کا حکم نہیں ہے۔ 5 قسمیں یہ اٹھائے، 5 قسمیں وہ اٹھائے، یہ کہے گا میں سچا ہوں، اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، وہ بولے کہ یہ جھوٹا ہے، اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہو۔ یہ دونوں اپنی قسمیں اٹھا لے، جو قسم سے پیچھے ہٹ گیا اس کو سزا ملے گی، مرد ہٹا تو اس کو جو ہے نا تہمت کی سزا ملے گی، عورت ہٹی تو پھر اس کو جو ہے نا زنا کی سزا ملے گی، اور اگر دونوں نے اپنی بات پوری کر لی تو پوری کرنے کے بعد دونوں کے درمیان جدائی کی جائے گی، یہ اپنا اور یہ اپنا، پھر دوبارہ یہ کبھی بھی زندگی بھر ایک دوسرے کے نکاح میں نہیں آ سکیں گے۔ اگلا جو رکوع ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت کی بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے سے واپس آ رہے تھے، اور واپس آتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے قافلہ چلا گیا اور آپ پیچھے رہ گئی۔ ایک دوسرے صحابی جو پیچھے آ رہے تھے انہوں نے اس کو ساتھ لیا، منافقین نے پروپیگنڈا کیا، آپ پر تہمت لگائی۔ باقی منافقین کا پروپیگنڈا تو اپنی جگہ، لیکن 3 جو ہے نا صحابہ میں سے جو ہے نا بندے، ایک حسان ابن ثابت تھے اور مصطح ابن عطاطہ تھے، اور ایک خاتون تھی حملہ بنت جحش۔ یہ مصطح یہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالازاد بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے گھر کا ان کا خرچہ بھی چلاتے تھے۔
ان 3 بندوں نے اس میں پھر جب قرآن کریم میں تقریباً 10 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی میں اتارے ہیں، آپ کی پاک دامنی کو بیان کیا، اور الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین یہ آیتیں اتاری ہے، اور فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اچھا، اس میں جو اگلی بات ہے، 2 باتیں ہیں۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہمت لگانے والوں میں ہے، تہمت لگی، اللہ کا حکم آیا، پاکیزگی ثابت ہو گئی، حسان ابن ثابت کو سزا ملی، کوڑے مارے گئے۔ اس کے بعد حضرت حسان ابن ثابت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اس کو ممبر پہ بٹھاتے تھے، یہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ اشعار کس کے؟ یہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جہاد کے موقع پر کفار کے ہجوم میں اشعار پڑھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تبکی لگاتے تھے کہ حسان بول، جبریل تیری مدد کر رہا ہے جب تک تم ان کفار کی ہجو اور ان کی برائیاں بیان کر رہے ہو۔ اب دیکھو، جرم ہوا، سزا ہوئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین لوگوں میں اسی طرح یہ جو دوسرے تھے، مصطح ابن اساسہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے گھر کا پورا خرچہ چلاتے تھے۔ ابوبکر صدیق نے قسم اٹھائی کہ آئندہ میں اس کو 1 ٹکا بھی نہیں دوں گا، ساری زندگی میں مطلب ہے ان کی جو ہے نا وہ مدد کرتا رہا، اور یہ میری بیٹی پہ اس نے الزام لگایا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ۔ اولو الفضل کو، جس کو اللہ نے مال دیا، اس کو یہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے، اور اگر قسم اٹھائیے تو وہ اپنی اس قسم کو توڑ دے، پہلے جیسے مدد کرتا رہا ویسے اب بھی اس کی مدد کرتا رہے، اور اس مدد سے یہ ہے اسلام۔ جرم ہے، سزا ہوئی، سزا ہونے کے بعد معاملہ بالکل ختم، اور اسلام اس طرح کے معاملے کو سرے سے ڈسکس کرنا بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ اس کے ڈسکشن میں بھی، اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندہ صرف منہ کھولتا ہے کہ فلاں نے زنا کی ہے، اس کو کہا جائے گا اسلامی اگر جو ہے نا وہ ہو عدالت، بھائی لے آؤ 4 گواہ، اور یہ 4 گواہ جو شریعت میں شرائط ہے، اس طرح کے 4 گواہ کوئی بندہ لا ہی نہیں سکتا۔ لمبا کرو اس کو 80 کوڑے مارو تاکہ آئندہ اس طرح کی زبان یہ کسی بچی یا بچے کے بارے میں اپنی نہ کھولے۔ یہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی۔ آگے پھر سورہ نور کے اگلے احکامات انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔